مکروہ وقت کون سا ہے؟ جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، تو کیا قرآن کے لیے بھی کوئی مکروہ وقت ہے جس میں قرآن پڑھنا منع ہے؟ محمد مبشر یو پی سے۔ جناب محمد مبشر صاحب، قرآن کی تلاوت کا کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، البتہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں، جیسے آپ حالت جنابت میں اگر ہیں، غسل فرض ہے آپ کے اوپر، تو آپ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ حیض کی حالت میں عورت زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور بے وضو اگر آپ ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو باقی قرآن پڑھنے کا کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے، سارے وقتوں میں قرآن کی تلاوت جائز ہے۔ امام فجر میں قنوت پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ ہم یہاں فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر اس دعا پر آمین کہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموش کھڑے رہیں یا ہم بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں؟ احسان اللہ UAE سے۔ امام شافعی کے نزدیک پورے سال فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، تو شافعی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں جو ملیشیا میں رہتے ہیں یا UAE میں جو شافعی لوگ ہیں، جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں عرب، یا فقہ مالکیہ یا حنفیہ کو، وہ نہیں پڑھتے۔ تو کیونکہ ہمارے فقہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر امام پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ پڑھنے دیں، آپ آرام سے کھڑے رہیں، اور اگر آپ اس کی دعا پہ آمین آمین کہتے ہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں جس طرح عام حالت میں دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ حسیب سعودی عرب۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک ہے کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں، وہ رفع الیدین کی جو حدیث ہے اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے، جبکہ حنفیہ رفع الیدین سے مراد یہ والا رفع الیدین لیتے ہیں۔ تو چونکہ حدیث میں کی تفسیر میں دونوں کا اختلاف ہے، تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، تو آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگیں، اور وہ لوگ اگر اٹھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے ہمارے فقہ میں کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، لیکن اگر کسی نے اٹھا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں۔ دل میں کینہ ہو تو کیا نماز بے فائدہ ہے؟ اگر کسی مسلمان سے کینہ ہو یا نفرت ہو تو کیا اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں؟ نیز کینہ کسے کہتے ہیں، اس بارے میں بھی وضاحت فرما دیں عبداللہ صاحب انڈیا سے۔ کینہ ہو یا نفرت ہو، نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو کینہ اسے کہتے ہیں کہ خامخواہ کی کسی سے آپ نے بغض رکھ لیا، چلو اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی، آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اب اس نے توبہ کر لی لیکن آپ اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خامخواہ میں نہیں ہوتا، جیسے بعض ساسوں کو بہوؤں سے ہو جاتی ہے بلا وجہ کی، بعض بہوؤں کو ساسوں سے ہو جاتی ہے، اور بعض خواتین کو اپنی نندوں سے ہو جاتی ہے۔ وہ ایک آدمی کو اپنی بیوی سے کینہ ہو گیا تو بات بات پہ اس کو تنگ کرتا تھا وہ، تو ایک دن کیا ہوا تو اس بیچاری ہر چیز صحیح کر لی اس نے، تو ایک دن آٹا گوندھ رہی ہے اس کو، پھر اس نے صلواتیں سنائی شوہر نے، اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ کہہ رہا آٹا گوندھتے ہوئے اتنا ہل کیوں رہی ہے تو زور زور سے؟ تو کینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خامخواہ کا کسی کا بوجھ اپنے دل میں رکھ لیا ہے، تو یہ بہت بری عادت۔ سبقت رحمتی غضبی، کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، اور اس کا ہم دن رات دیکھتے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصے جن میں 99 آخرت میں اپنے پاس رکھے، اور صرف ایک حصہ اللہ نے بانٹا ہے لوگوں میں۔ جس ایک حصے کا تم اثر دیکھتے ہو کہ اونٹنی کا بچہ جب دودھ پینا چاہتا ہے تو اونٹنی اپنے پاؤں کو پھیلا دیتی ہے تاکہ وہ بچہ دودھ پی سکے، یعنی ماں کے دل میں جو اللہ نے جانوروں کی ماؤں کے دل میں بھی جو شفقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اس ایک حصے رحمت کا اثر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو میرا خیال ہے کلیئر ہو جانا چاہیے ہمیں کہ ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ تمہید میں نے اتنی لمبی اس لیے باندھی ہے تاکہ اب میں جو اسلام کے احکام آپ کو بتاؤں گا نا، وہ ہم دل و جان سے اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ اسلام پہ چلنے میں بظاہر ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اسے فوری رزلٹ نہ مل رہا ہو تو وہ ایسا کام کرنے کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں مجھے کسی چیز کا فوری رزلٹ ملے گا تو میں کروں گا، نہیں ملے گا تو میں نہیں کروں گا۔ اب جنت دنیا میں تھوڑی ملتی ہے، وہ کب ملے گی؟ تو آخرت میں ملے گی۔ اب آپ حوروں کے فضائل سناؤ لوگوں کے سامنے، حوریں ایسی، لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں لاؤ یار کوئی ایک آدھ حور، کیا خیال ہے مرنے کے بعد ملے گی تو یار وہ بہت لمبا عرصہ ہے، پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی ہے بھائی۔ مارکیٹ میں جس قسم کی حوریں اویلیبل ہیں، لوگ کہتے ہیں فی الحال اسی پہ ٹرائی کرو، لوگ کہتے ہیں فی الحال اسی پہ، اور ان حوروں کی خاطر جو اوریجنل حوریں ہیں ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ایمان بنانے پر بڑی محنت کی، تمہیں یقین آ جائے کہ جس خدا کو تم دیکھتے نہیں ہو پھر بھی وہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قرآن کہتا ہے زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن رات کے آنے جانے میں، واختلاف اللیل والنہار، ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، علامتیں اللہ کے وجود کی۔ تو بھائی ہمارے پاس اللہ کو نہ ماننے کا آپشن نہیں ہے۔ پھر اللہ نے جو
بندوں سے رابطہ رکھا ہے، اس رابطے کو نہ ماننے کا بھی آپشن نہیں. ایسا خدا ہو نہیں سکتا جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس سے کوئی لنک ہی نہیں ہے. اور وہ رابطہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں ہوا ہے. یہ مانے بغیر بھی ہمارے پاس کوئی چارہ ہے نہیں، یہ ماننا پڑے گا آپ کو. اب ہمارے پاس آپشن ہے قرآن کا. الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے اس کو محفوظ کیا، اور ایسا محفوظ کیا. دیکھو کتنا اختلاف ہے مذہبی اسکالرز میں، وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے. قرآن کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کتنی مثبت چیز ہے نا. جو اصل بیس ہے وہ کیا ہے، اللہ نے اس کو نہیں تبدیل ہونے دیا. اللہ نے کہا کہ وہ میرے کنٹرول میں ہے، میں اس کو تبدیل نہیں ہونے دوں گا. اس کی کیسی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا. تو اب دیکھو قرآن کے جو احکام ہے نا، بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں اور زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. قرآن کے احکام دو قسم کے. کتنی قسم کے؟ دو قسم. میں آیتیں پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ کی بات. جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ یہاں قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن مشکل نہیں ہے بلکہ بہت آسان. دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپلین کریں گے. کیا مطلب؟ کچھ مشکل ہے نا اس میں، تبھی تو ایکسپلین کون کرے گا؟ اب آپ لوگ جب میں جملہ سینٹنس ادھورا چھوڑا کروں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ مجھے آگے آ نہیں رہا ہوتا، میں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ دیکھنے کے لیے آپ کی توجہ بھی میری طرف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آگے بھول گئے، تو وہ میں ادھورا اس لیے چھوڑتا ہوں تاکہ اگلا جملہ کون کمپلیٹ کرے؟ آپ کریں، تاکہ میں مجھے لگے آپ بیدار ہیں، میرے ساتھ شریک ہیں. تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ کہتے ہیں آپ اے نبی آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. اس کا مطلب کچھ مشکل ہے نا کہ ایکسپلینیشن کس کی طرف سے ہو رہی ہے، ورنہ نبی کو ایکسپلین کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں وہ ایکسپلینیشن بھی کافی نہیں ہوگی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھر یہ تفکر کریں گے. ایک ہے فکر، ایک ہے تفکر. فکر کا معنی غور کرنا، تفکر کا معنی بہت زیادہ گہرائی میں ڈیپتھ میں جا کے غور و فکر کرنا. اس سے پتا چل رہا ہے بھائی یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اس کے لیے تو حدیث کا سہارا بھی لینا پڑے گا. پھر حدیث بھی کافی نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث میں کچھ ماہرین ہوں گے جو ڈیپتھ میں جا کے غور و فکر کریں گے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور غور و فکر کرنے کے لیے جس کتاب میں غور و فکر ہو رہا ہے، حدیث میں بھی غور کریں گے. کتاب میں حدیث میں اس قرآن کی ایکسپلینیشن ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن میں اور اس حدیث کی جو ایکسپلینیشن کو سامنے رکھ کر غور و فکر ہوگا نا، تو ظاہر ہے غور و فکر وہ لوگ کریں گے جن کو پورا قرآن اور ساری حدیثیں آتی ہوں گی، یا وہ غور و فکر کریں گے جن کو آتا ہی نہیں ہوگا. بھائی غور و فکر کرنے کے لیے جس ٹاپک پر غور و فکر ہو رہا ہے اس ٹاپک کا پتہ تو ہو رہا ہے اگلے کو. کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو غور و فکر کے لیے بلایا کہ جس کو اس موضوع کا ہی نہ پتا ہو؟ تو اس لیے اس میں غور و فکر کریں گے. کون لوگ غور و فکر؟ اس کے لیے علماء نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے. وہ ٹرم کیا ہے؟ فقہا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ اس لیے ایجاد کیا کہ علماء کی دو قسمیں. عالم تو ہوگا جو غور و فکر کرے گا، غیر عالم غور و فکر نہیں کر سکتا. ہر آیت کی بات نہیں کر رہا، دو طرح کی آیتیں ہیں نا. بھائی بھول گئے آپ لوگ، دوبارہ بتاتا ہوں. قرآن کہہ رہے ہیں یہ بہت آسان ہے، یہ کتاب تو بہت آسان ہے، تو اتنی ڈیپتھ میں جا کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے غور کرنے کی، نہ علماء کے سہارے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ بہت مشکل ہے، نبی ایکسپلین کریں گے اور وہ بھی کافی نہیں ہوگی. ڈیپتھ میں جا کے کچھ ماہرین ہوں گے جو غور و فکر کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ دو الگ الگ ٹاپک سے متعلق آیات ہیں، اور یہ خود قرآن ہی میں اس کا تذکرہ ہے. ایک آیتیں ایسی ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. آج نا دو انتہائیں ہیں مذہبی اسکالرز کی. ایک تو یہ کہتے ہیں بھائی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے سمجھنے کی، خود قرآن پڑھو اور خود سمجھو. اور پھر انہوں نے اپنے اپنے ادارے قائم کیے ہیں اور جو جس کی سمجھ میں آتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے آج کل کے مفکر جو ہے اصل میں منہ پکڑ ہیں، جو منہ میں آیا پارسل کر دیا اور اس کو تفسیر کا نام دے دیا، اور ایسی تفسیر کی کہ جو آج تک کسی نے نہیں کی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ نہیں لائے ہو مارکیٹ میں چیز، تو کہتے ہیں میں کسی کو فالو نہیں کرتا، میں خود سمجھتا ہوں قرآن. یعنی بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے اسکالرز آج تک 1400 سال میں آئے ہیں تو وہ سارے گھاس کھا رہے تھے، مجھے اکیلے کو قرآن سمجھ میں آیا ہے. یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن علماء کے بغیر بالکل سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ نے گویا یہ نازل ہی فقہا اور علماء کے لیے کیا ہے. یہ بھی غلط ہے بھائی. قرآن تو کا زیادہ
تر حصہ تو غیر مسلموں کو اس سے خطاب کرتا ہے. تو وہ غیر مسلم اگر نہیں سمجھ پائے گا اس کو تو اس پر حجت کیسے تمام ہوگی, اس پر یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن خود بتاتا ہے بھائی اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں. ایک آیتیں وہ ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اللہ کہتے ہیں نصیحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. یہ حصہ سمجھنے کے لیے آپ کو علماء کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن کے دو حصے ہیں, ایک کا تعلق ہے نصیحت سے, نصیحت کی باتیں, اور ایک کا تعلق ہے گہرے فقہی مسائل سے. تو گہرے اور فقہی مسائل جو ہے, فقہی مسائل ایک ٹرم ہے. ابا کا انتقال ہو گیا, منجلے بھائی نے ابا کے انتقال کے بعد ابا کے گھر میں اوپر کا پورشن بنایا. منجلہ سمجھتے ہیں انگلش میں, پتہ نہیں منجلے ہوتے ہی نہیں آج کل, تو بھائی کہاں سے ہوں گے, ایک ہی بچہ ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں ٹوٹل ملا کے. منجلہ تو لفظ ہی ختم ہو گیا, دیکھیں جیسے بچے اتنے مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. تو پہلے زمانے میں بڑے بھائی جان ہوا کرتے تھے, چھوٹے بھیا ہوا کرتے تھے, بڑی ہمشیرہ صاحبہ ہوتی تھی, منجلی ہمشیرہ ہوتی تھی, چھوٹی بہن. آج کل وہ سارا مارکیٹ سے سیٹ اپ کیا ہو گیا. تو اس لیے میں تو نیچر کی دعوت دیتا ہوں بھائی, یہ نیچرل نہیں ہے یار. انسان, اسلام دین فطرت ہے, ہمیشہ سے شادیاں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. یہ کیا تم لوگوں نے شروع کر دیا ایک بچہ ایک بچی, یہ تھوڑی ہوتا ہے. بچے ہو, بہویں ہو, داماد ہو, پوتے ہو, جو ہمیشہ سے ہوتا رہے. فطرت سے بغاوت کرو گے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. تو پیچیدہ مسائل ہے نا. اب آپ کے پاس مسئلہ آیا کہ جی ابا کا انتقال 1980 میں ہوا تھا, تو اب کراچی میں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں انتقال ہوا تھا. تو 80 میں انتقال ہوا تھا, پھر منجلے بھائی نے اوپر کا پورشن بنایا, پھر جو بڑا بھائی تھا اس نے کیا کیا, اس میں ٹائلیں لگا دی, ایک نے واش روم بنایا. اب بتائیں وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے الحمد سے لے کے والناس تک پڑھا ایسے ہوگی, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا قرآن سے, براہ راست سمجھ میں نہیں آیا. اس کے لیے آپ کو حدیث کا سہارا لینا پڑے گا, پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر آپ کو علماء اور فقہا کا, علماء بھی نہیں فقہا. فقہا کسے کہتے ہیں, وہ عالم. دیکھو عالم کا مطلب جس کو قرآن و حدیث آتا ہے, یعنی حدیثیں بھی یاد ہیں اور قرآن بھی یاد ہے. فقیہ کہتے ہیں جس کے علم میں اللہ نے یہ گہرائی دی ہو, اس کو اللہ نے ایسی ذہانت دی ہو کہ وہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے, جیسے حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا, ایک سینٹنس بھی مجھ سے سنا کرو نا تو آگے پہنچا دیا کرو. آگے نبی نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. جی ہاں کیا ہوا, دوسرا مائک جو لگا تھا وہ نہیں ہے, وہ کہاں گیا, وہ یہیں تو رکھا ہوا تھا, تو ان کی ذمہ داری تھی نا وہ مجھے دے دیتے. یہ غلطی, کوئی بات مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے, ہو جائے گا. ذہن میں ہوتا ہے اس آپشن کا ہم لوگ بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ہاں, تو حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اللہ نے بعض لوگوں کو اتنی ذہانت دی ہوتی ہے وہ بات کا مطلب سمجھ جاتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. صحابہ میں ایسے بہت سارے مسائل تھے جو صحابہ میں اختلاف ہوا, جب فقہا سے, اس دور کے فقہا سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فقیہ صحابی تھے. ان کے پاس ایک مسئلہ آیا. مسئلہ کیا آیا کہ جی ایک شخص کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا, یعنی بیگم کی بھی رخصتی نہیں ہوئی اور انا للہ ہو, حالانکہ بعد میں ہونا چاہیے تھا, لیکن بہرحال پہلے ہو گیا. ٹھیک ہے, بعد میں تو سمجھ میں آتا ہے ابھی کیسے ہو گیا, لیکن بہرحال اللہ کی مرضی. بعض چیزوں کے اسباب ہمیں معلوم نہیں ہوتے لیکن کچھ ہوتے ہیں, وہ ہو جاتا ہے کام. وہ میں نے ایک چٹکلا سناتا ہوں نا کہ خاتون اپنے شوہر کا, خواتین سے پیش کی معذرت, میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی. ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کیا شادی سے پہلے بھی آپ کا کوئی سر دباتا تھا؟ اس نے کہا پہلے درد ہوتا ہی نہیں. یہ سارے مسائل کب شروع ہوتے ہیں؟ یہ سارے شادی کے بعد. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کیس آیا. کیس کیا آیا کہ بھائی ایک شخص کا انتقال ہو گیا رخصتی سے پہلے. اب قرآن میں ہمیں کیا ملتا ہے, رخصتی کے بعد اگر انتقال ہوا تو پورا مہر دینا پڑے گا. رخصتی کے بعد رخصتی کے بعد اگر کسی انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو پورا مہر دینا پڑے گا. انتقال ہو گیا رخصتی کے بعد تو وراثت کی جو بیوی کی بنتی ہے وہ بھی دینی پڑے گی. رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. اگر ڈیورس دے دی رخصتی سے پہلے تو وراثت تو ویسے ہی نہیں ہے کیونکہ ڈیورس ہو گئی, لیکن مہر آدھا دینا پڑے گا, پورا مہر نہیں دینا پڑے گا. اور عورت پر عدت بھی لازم نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے رخصتی سے پہلے ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ یہ قرآن میں وضاحت سے نہیں. اب اگر دیکھیں کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے, اس پہلو کو آپ اگر سامنے رکھو تو بھائی مہر آدھا ہونا چاہیے اور وراثت بھی نہیں ہونی چاہیے اور عدت بھی نہیں ہونی چاہیے عورت کے اوپر. لیکن اگر آپ اس پہلو کو دیکھو کہ ڈیورس تھوڑی ہے تو سب کچھ ہونا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آیا, آپ نے فرمایا میں غور و فکر کروں گا, اجتہاد کروں گا, بعد میں جواب دوں گا. غور و فکر کر کے آئے اور پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ عورت پر عدت بھی لازم ہے, مہر بھی شوہر کی وراثت سے عورت کو پورا دیا جائے گا اور وراثت بھی پوری ملے گی. یہ کیوں اجتہاد کیا انہوں نے؟ ان کی رائے یہ تھی, یہ دماغ اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا ہوگا. ہر آدمی اسکالر بن کے قرآن و سنت کی تشریح کر رہا ہے. بھائی
بھائی پہلے اپنی کھوپڑی تو چیک کرواؤ کسی سے, کسی ماہر سے جس کو قرآن و سنت آتا ہو. تھرمامیٹر سے بخار کا پتہ چلتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے. ویسے ماتا تو دھوپ سے بھی بعض دفعہ گرم ہو جاتا ہے انسان کا, جس کا ایک معیار ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ اسکالر بہت اچھا لگتا ہے. سب بھائی آپ کے پاس کیونکہ علم ہے ہی نہیں, تو آپ کے اچھے لگنے کا کوئی اعتبار ہے نہیں. کہ علماء سے پوچھو کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اب کیا مسئلہ ہوا, انہوں نے بتایا جو علماء نے اس کی لاجک پیش کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب شوہر کی رخصتی سے پہلے ڈیتھ ہو گئی نا, اس کو طلاق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. طلاق کا مطلب ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے نا ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, تھوڑے دنوں کے لیے نہیں ہوتا. نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ مریں گے جیئیں گے ساتھ. اب وہ اللہ کسی کو اٹھا لے تو وہ اللہ کی مرضی ہے نا. تو موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح اپنے اینڈ تک پہنچائے, انجام تک پہنچائے. طلاق کا مطلب ہوتا ہے انجام تک پہنچنے سے پہلے اس سلسلے کو, رابطے کو ختم کر دینا. تو موت کسی کی 100 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے, نکاح کے فوراً بعد بھی ہو سکتی ہے. 100 سال کے بعد ہو تو بھی یہ نکاح اپنے منطقی انجام تک پہنچائے, اور نکاح ہوتے ہی ہو جائے تو بھی یہ نکاح اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہوا ہے. تو جب کوئی چیز اپنے انتہا تک پہنچتی ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ پہنچتی ہے, تو اس کو طلاق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. طلاق کا مطلب ہے کہ اینڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس سیٹ اپ کو آپ نے کیا کر دیا, ختم کر دیا. اب یہ کھوپڑی یہ کیا اللہ نے ہر ایک کو دی ہے اتنی ڈیپتھ میں جا کے غور کرنا؟ تو قرآن مجید کے 2 طرح کے احکام ہیں. ایک بہت واضح جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کا تعلق ہے واعظ اور نصیحت سے. دوسرے بہت مشکل جن کو فقہی احکام کہا جاتا ہے. تو فقہی احکام جو ہے, جو میں نے وراثت کے, طلاق کے کچھ احکام تو بہت واضح اللہ نے بیان کر دیے. کچھ پیچیدہ ہے, کنایا میں طلاق دے رہا ہے, کوئی فارغ کا لفظ استعمال کر رہا ہے, کوئی آزاد کا لفظ استعمال کر رہا ہے, کوئی یعنی لوگ فتویٰ لیتے ہیں نا پھر علماء سے. تو وہ علماء جن کو جو عالم نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو فقاہت عطا کی ہے, اس لیے ان علماء کو فقیہ کہا جاتا ہے. ابھی حدیث میں بھی ان کے لیے فقہ کا لفظ استعمال ہوا, رب حامل فقہ غیر فقیہ. فرمایا بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں غیر فقیہ سمجھتے نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علماء کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ. اور فقیہ کی جمع آتی ہے فقہا. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیں مسائل کس سے پوچھنے ہیں؟ شرعی مسائل فقہا سے پوچھنے ہیں. کچھ چیزیں قرآن نے واضح ایکسپلین کر دی, ان میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. کچھ چیزیں قرآن میں بہت ڈیپتھ میں جا کے غور کرنا پڑے گا, تو ان کے لیے کامل علم چاہیے اور کامل سمجھ چاہیے. جن کے پاس کامل علم اور کامل سمجھ ہو, اصطلاح میں ان کو فقہا کہا جاتا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا مسائل فقہا سے, لوگ کہتے ہیں یہ فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا, یہ فقہا شقہا بولو یہ کچھ نہیں ہوتا. یہ کیوں لوگوں کو اندھی تقلید کروا رہے ہو؟ کسی فیلڈ کے ماہر میں کسی کی بات کا اعتماد کرنا یہ اندھی تقلید نہیں کہلاتا, یہ تقلید علی وجہ البصیرہ کہلاتا ہے. آپ کے محلے میں کوئی بھی شخص کلینک کھول کے بیٹھ گیا, اس کا ڈاکٹر ہونا ثابت نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے آپ کے یہ مسئلہ ہے, یہ میڈیسن لو, آپ بغیر تحقیق کے لیتے رہتے ہو, یہ اندھی تقلید ہے. لیکن جب آپ کسی ریلائبل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, جس پہ بڑے بڑے ڈاکٹر اعتماد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد ہے, پھر اگر وہ میڈیسن لکھ کے دے دے, پھر بغیر دلیل کے وہ میڈیسن آپ کھاتے ہو, تو یہ عمل اندھی تقلید نہیں کہلاتا. تو نہ دین میں کہلاتا ہے نہ دنیا میں کہلاتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آج قرآن و سنت کی وہ تشریح مارکیٹ میں لائی جا رہی ہے جو فقہا کی بیان کردہ تشریح سے میچ نہیں کرتی. کوئی بھی اسکالر آپ کو امت کا باغی بنا رہا ہے, اگر نئی چیز لا رہا ہے تحقیق کے نام پہ, اور جو امت کو فالو کر رہے ہیں ان کو مقلد کہہ رہا ہے, اندھی تقلید کا وہ کہہ رہا ہے, سمجھ لو کہ لیبل اچھا لگا رہا ہے, مگر اس لیبل کے پیچھے جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ 100% غلط ہے. یہ وہی لیبل ہے جو میں بار بار بیان میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ لیبل لگا دیا چاول کا. لوگ پوچھ رہے ہیں اندر چینی ہے اور باہر چاول کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. چینی دیکھ کے آ رہی تھی, تو کیا مکھیاں لیبل سے دھوکہ کھا جائیں گی؟ مکھی لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتی, اور آج انسان اچھے لیبل سے کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ کھا رہا ہے. تو دین کس سے سیکھا جائے گا بھائی؟ فقہا سے. اور فقہا میں جیسے حدیث محدثین سے لی جائے گی نا, کیا خیال ہے؟ ہر چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اب کوئی کہے کہ میں امام بخاری سے حدیث کو, اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی اس کی دلیل ہے پوری امت امام بخاری پر کیا کرتی ہے؟ اعتماد. امام مسلم پر کیا کرتی ہے؟ اعتماد. محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے تھے؟ حملے. کتنا آسان سوال ہو گیا نا. اگر میں پوچھتا کس مجاہد نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے, سوال مشکل ہوتا. کتنا آسان. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں اسی طرح کے سوالات آ رہے ہیں آج کل امتحان. ہمارا جو سندھ کا نصاب ہے نا, وہ اتنا پھر بھی فیل ہو رہے ہیں. اس میں اس طرح کے نہیں سوال ہوتے کہ ہندوستان پہ کس نے 17 حملے کیے, اس میں ہوتا ہے کہ ہندوستان پر محمود غزنوی نے 17 کیا کیے تھے. پھر بھی جواب نہیں آتا طلبہ. پورا تو بتا دیا بھائی. اس میں اگلے جو میرے دنیا سے جانے کے بعد سوال ہوگا, مفتی طارق مسعود صاحب نے 4 کیا کی تھی. یہ سوال, یہ ہسٹری کا سوال ہوگا, تقریر کہ 4 کیا کی تھی, یہ ہسٹری کا سوال ہوگا. پھر اگلا سوال ہوگا کتنی شادیاں کی تھی. پھر اگلا یہ ہوگا کس نے 4 شادیاں کی تھی. تو یہ اس طرح کے محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا
کیا کیے، پھر محمود غزنوی ہندوستان پہ 17 کتنے حملے کیے، پھر محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے، پھر کس ملک نے کس شخص نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. یہ 4 سوال آئیں گے اور ان میں سے کسی ایک کا آپ جواب دے دیں، بس کافی. تو خیر، تو بھائی لیبل سے کبھی بھی دھوکا مت کھاؤ. تو ہم حدیث لیتے ہیں کس سے؟ امام بخاری سے. کیوں؟ کیا قرآن نے کہا ہے امام بخاری سے حدیث لو؟ بھائی امت نے حدیث کے معاملے میں اعتماد کس پر کیا؟ امام بخاری پر. یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے. امت اگر کسی شخصیت پہ اتنا ٹرسٹ کر رہی ہے تو اس ٹرسٹ میں امت من حیث الامہ غلط نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ آخری نبی تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی امت معصوم امت ہے، اس میں افراد غلط ہو سکتے ہیں، امت غلط نہیں ہو سکتی. تو امام مسلم کو ہم حدیث کا امام مانتے ہیں. کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ آپ کو خواب میں آئے تھے، کوئی فرشتہ آ کے آپ کو بتایا تھا؟ یہ کوئی حدیث نہیں کہ میرے بعد ایک امام مسلم آئیں گے ان کی حدیث کی کتابوں پر اعتماد کر لینا. امت نے گواہی دی. تو محدث ایک ٹرم ہے، حدیث کا جاننے والا. فقہا ایک ٹرم ہے، قرآن و حدیث میں گہری سمجھ رکھنے والا. تو امت نے فقہا کے معاملے میں 4 اماموں پر اجماع کیا ہے. کس پر اجماع کیا ہے؟ جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل. تو آپ کی تحقیق ایسی مارکیٹ میں نہیں آنی چاہیے جو ان چاروں کی تحقیق سے میچ نہیں کر رہی. کیسے ہو سکتا ہے کہ یار جس پر پوری امت اجماع ہے، جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں، صحابہ کے نہیں تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں، تو ہم سے تو بہت قریب ہے نا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور آج کل کے اسکالر کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور جب آپ ان سے پوچھو کہ یار یہ تو بالکل ان کے خلاف ہے، کہتے ہیں بھائی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم صرف قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. بھائی ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ تقلید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ایسے لوگوں نے نہیں سمجھا جن پر پوری امت اعتماد کر رہی ہے، اور ایسے لوگوں نے سمجھ لیا جن کو 4 آدمیوں سے زیادہ کوئی ان پر اعتماد نہیں کرتا. یہ 4000 ہوں گے، یہ 4 کروڑ ہوں گے، اور ان کے تو اربوں ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے. فالو کرنے میں آج کل کے جو نام نہاد اسکالرز ہیں ان پر اعتماد نہیں کرنا. دوسرے قرآن کے وہ مسائل ہیں جن کو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کرنا، ان میں کسی کی کو فالو کرنا ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح بیان. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بہت واضح ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ اپنے وجود کے دلائل میں کہتا ہے کیا خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. اس میں یہ نہیں کہ امام حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں، امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں، امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. نہ خود بن سکتے ہیں، آٹومیٹیکلی چیزیں ٹوٹتی ہیں، خود بخود جڑتی نہیں ہے. پورا انسان جڑ گیا ماں کے پیٹ میں، یار روٹی کھا رہی ہے اس سے بھی آنکھ بن رہی ہے، پراٹھا کھا رہی ہے اس سے بھی آنکھ بن رہی ہے، نہاری کھا رہی ہے اس سے بھی آنکھ بن رہی ہے بچے کی. جو مرضی کھا رہی ہے، ایسی ایڈجسٹمنٹ اللہ نے اس سسٹم میں کر دی ہے. ادھر ماں کے پیٹ میں گیا اور ادھر بننا شروع ہوا. اور کمال کی بات ہے پہلے دن بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا. یہ دھماکے کا نتیجہ بولو. خربوں سال میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ جناب پہلے روٹی کھا رہی تھی تو بچے کے ہاتھ پاؤں بن رہے تھے، اب روٹی کھا رہی ہے دودھ بالکل ایک ڈفرنٹ چیز بننا شروع ہو گئی اس سے. تو دودھ کو کیسے پتا چل رہا، تو روٹی کو کیسے پتا چل گیا یار اب بچہ پیدا ہوئے تو دودھ پیدا کرنا ہے میں نے. اتنی زبردست مینجمنٹ ایڈجسٹمنٹ. 2 اینٹیں خود بخود دیوار بننے کے لیے آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ نہیں ہوتی، ایسی خاندانی ایڈجسٹمنٹ. اور دودھ بھی ایسا بن کے آ رہا ہے کہ اب تک سائنسدان اس جیسا دودھ مارکیٹ میں نہیں لا سکے ہیں. ایسا دودھ کوئی کمپنی نہیں ایسا بنا سکی جو آپ کہہ رہے دھماکے کے نتیجے میں بنا ہے. بھائی سارا چیز تو دھماکے سے شروع ہو رہی ہے نا. ہوا ہوگا دھماکہ بھائی، ہم اس دھماکے کے منکر نہیں ہیں، لیکن وہ ہوا نہیں ہے، وہ کیا گیا ہے. کرنے والا بہت ہی کوئی طاقتور ہے اور بہت زبردست مینجمنٹ ہے اس کی. ایسا دھماکہ کیا، ورنہ دھماکے سے چیزیں ٹوٹتی ہیں، جڑتی. کبھی دیکھا آپ نے کراچی میں دھماکے اللہ بچائے ہوتے رہتے تھے بہت زیادہ، اب بھی ہو رہے ہیں، اللہ بچا کے رکھے. تو کہ جی وہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا اس سے حبیب بیگ بلڈنگ بن گئی، ایسا نہیں ہوا بھائی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو بنی ہوئی تھی وہ بھی اس کے بھی پیچھے کیا ہوتا ہے دھماکہ ہوا، گلاس گرا ٹوٹ گیا. یہ نہیں ہوتا کہ دھماکہ ہوا ٹوٹا ہوا گلاس اڑ کے ٹھاک کر کے جڑ گیا، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو خیر، تو یہ قرآن کے جو احکام ہیں یہ بہت کیا ہیں، واضح ہیں، کیونکہ یہ تو غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، اس میں مسلمان غیر مسلم سب کیا ہیں، برابر. اسی طرح کچھ بیسک اسلام کے احکام ہیں جو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیے، کیونکہ ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے، تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے اور اس میں امت میں اتفاق بھی پیدا کر دیا جائے، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہ ہو بھائی، تاکہ حجت تمام ہو جائے اللہ کی اپنے بندوں پر. تو کچھ احکام ہیں جو پیچیدہ احکام ہیں، مسائل جن کو کہا جاتا ہے. یہ آپ نے کس سے پوچھنا ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھنا ہے کہ کل کوئی ڈاکٹر آ جائے امریکہ میں، اسکالر اور ریفرنس دے رہا ہو اور بخاری حدیث نمبر فلاں اور فلاں، آپ کو یار یہ ہر بات کس سے کرتا ہے بھائی؟ ریفرنس سے. لہٰذا طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. وراثت فلاں کو کتنی ملے گی یہ پروفیسر صاحب بتائیں گے. یہ بایولوجی کے بہت بڑے پروفیسر ہیں. نا 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 نا، یہ فقہا بتائیں گے، اور وہ لوگ بتائیں گے جو فقہا کا علم جانتے ہیں، مفتیان کرام جن کو کہا جاتا ہے.
لوگ کہتے ہیں مولویوں میں مفتیوں میں کتنے 2 نمبر ہیں. بھائی ڈاکٹروں میں بھی بہت 2 نمبر ہے, انجینئروں میں بھی بہت 2 نمبر ہے, سائنسدانوں میں بھی بہت 2 نمبر ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹروں میں 2 نمبر ہی بہت ہو گئی ہے تو اب گردے کی پتھری نکالنے کے لیے کسی میکینک کے پاس جائیں آپ. ڈاکٹروں میں 2 نمبری بہت ہو گئی, تو یہ نہیں ہوتا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھا جائے گا, ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا. تو اگر علماء میں 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو؟ علماء میں ملیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے گمراہ ہو جائیں. تو اس لیے اور اس علم کی حفاظت کے لیے جس کو مسائل کا علم کہا جاتا ہے, آپ کو دینی مدارس کی حفاظت کرنی پڑے گی, کیونکہ علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ دینی مدارس. جو فیکٹریاں جس چیز کی ہوتی ہیں وہ فیکٹری بند ہو جائے تو پروڈکٹ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ تو مولویوں کی فیکٹری کیا ہے جہاں مولوی ٹھک 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 بن کے تیار ہوتے ہیں, وہ دینی مدرسے, وہ بند ہو گئے تو پروگرام اوور گیا. اور صحیح بخاری سے یہ بات ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء, اللہ ایسا دنیا سے علم کو ختم نہیں کرے گا کہ علماء کے سینوں سے نکال لے, ولكن يقبض بقبض العلماء, اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا. پھر جب علماء ختم ہوں گے, بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس جهالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو اپنا مذہبی پیشوا بنائیں گے. فافتوا بغیر علم, علم کے بغیر فتوا دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ, کیونکہ لوگ ان کو فالو کریں گے. تو یہ چیپٹر تو یہاں کلوز ہوا. اب میں دوسرے چیپٹر کو سمیٹتا ہوں, مسائل کا علم. اس میں کیا ہے؟ یہ فقہا سے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں اختلاف ہے, تو بھئی اختلاف کو حل کرنے کا آسان راستہ کیا ہے کہ جب چاروں امام برحق ہیں تو ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو بھی برحق سمجھو, کیونکہ اجتہادی مسائل ہیں, وہ کسی پر طنز نہ کرو, جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو بہت واضح ہیں, ان میں عقیدہ توحید, ان میں عقیدہ رسالت, ختم نبوت, یہ سب چیزیں قرآن نے بہت وضاحت سے